السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا ومصلیا اما بعد عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق علیہ۔ محترم حضرات، نماز کو پریکٹیکل انداز سے سیکھنے کی سیریز میں کل جس بات پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ سجدہ وہی نماز کے لیے قابل قبول ہوگا جو کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پوری طرح زمین کے حوالے کر دیں، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پوری طرح زمین پہ بچھا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے روکا کہ سجدہ کرتے ہوئے کوہنی زمین پہ نہیں لگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو کتے کے بیٹھنے کی کیفیت سے تشبیہ دی، اور آپ نے اس کام سے روکتے ہوئے کہا وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، جب بھی سجدے میں جاؤ تو کتے کے بیٹھنے کی طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یا زمین پہ بچھا کے نہ بیٹھو۔ تو آخر سجدے کی کون سی کیفیت مقبول ہے اور کیا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سجدے کی تعلیم دی گئی کہ یہ 7 اعضاء زمین پہ لگیں تبھی ہمارا سجدہ مکمل ہوا۔ اس کے لیے پہلے سے 2 پیر زمین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رکوع سے جب ہم اٹھے تو اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں گئے تو 2 ہاتھ، 2 پیر کے بعد 2 ہاتھ پورے 4، پھر 2 گھٹنے 6، اور پیشانی اور ناک دونوں ملا کر 7۔ اگر یہ 7 اعضاء زمین پہ ٹیک کر، زمین پر لگا کر ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہی سجدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ دیکھیے، ایک دفعہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عام طریقے کے حساب سے ہم رکوع کرنے کے بعد، ہمارا قیام تک کا طریقہ تو ہو گیا، رکوع کے لیے جب ہم قیام ختم ہوا تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اس انداز سے ہم رکوع کے تو رکوع میں 2 چیزیں بتائی گئیں، ایک ہماری پیٹھ کا درست ہونا، دوسرا ہاتھوں سے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے گئے، پوری طرح مضبوطی سے پیر پکڑنے کے بعد پیٹھ درست کر کے اب اذکار پڑھنا شروع کریں۔ 3 دفعہ ہم اذکار پڑھتے ہیں، 5 بار پڑھتے ہیں، تب رکوع سکون کا کہلاتا ہے۔ ابھی ہم رکوع میں گئے ہی نہیں کہ ہمارے اذکار شروع ہو گئے، ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو رکوع سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، پیچھے والے ابھی پڑھے نہیں ہوتے کہ ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھے، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پوری طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اب ذکر پڑھنا شروع کریں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پہلے ہی اگر پڑھنا شروع ہو گیا تو ابھی لوگ اٹھے نہیں ہوتے کہ ہم پھر سجدے کی طرف چلے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہم اٹھ کر پوری طرح سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب رکوع کے بعد کا ذکر پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر گئے، پہلے 2 پیر لگے، اس کے بعد 2 ہاتھ، بعد 2 گھٹنے، 6، اور پیشانی اور ناک۔ ہاتھوں کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں ہے، زیادہ سمیٹنا بھی نہیں ہے، بس ہاتھوں کو تھوڑا سا پھیلا کے رکھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں، اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے سے جب اٹھیں ثم ارفع حتی تطمئن قاعدا، اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اب پڑھیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اسی کا نقصان ہوتا ہے، ہم اٹھے نہیں کہ فوراً اذکار پڑھ لیتے ہیں، ابھی پیچھے والے پڑھے نہیں فوراً چلے جاتے ہیں، تو اٹھ کر بیٹھنے کے بعد، اطمینان ہونے کے بعد اذکار پڑھیں۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں
تو ناک پیشانی لگا کر اطمینان سے ہونے کے بعد اب اذکار پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور آخری چیز جس کا سجدے میں خیال کرنا ہے، دونوں پیروں کے ساری انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ دیکھیے دونوں پیر جوڑ کر انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں، ہم جیسے چاہے ایسے رکھیں، ایسے رکھیں، پیر الگ نہیں رکھیں، دونوں کو جوڑیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے پیر رکھیں۔ تو سجدے میں اگر ان چیزوں کا خیال ہو تو یہی سجدہ ہماری نماز کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جب بھی نماز پڑھیں اطمینان لازمی شرط ہے کہ نماز کا چاہے قیام ہو اطمینان ہونا ہے، رکوع ہو اس میں بھی اطمینان ہونا ہے، سجدہ ہو اس میں بھی لازماً اطمینان ہو۔ اطمینان کے بغیر پڑھی گئی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ بارہا آپ کے پاس حدیث بیان کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ بغیر اطمینان کے تیزی سے نماز پڑھ کر آئے تو پیارے نبی نے 3 دفعہ نماز دہرانے کے لیے کہا۔ تو اطمینان لازمی شرط ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سنت کا جو طریقہ ہے، رکوع میں ہم بنیادی طور پر 2 چیزوں کا خیال کریں گے، پیٹھ سیدھی رکھنا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ پھر سجدے میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایک 7 اعضاء کا، دونوں پیر، دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ پیشانی اور ناک کا زمین پر لگنا، اور ایک چیز پیروں کی جو انگلیاں ہیں اسے قبلہ رخ رکھنا جوڑ کر۔ اس انداز سے اگر پڑھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا سجدہ ہوتا ہے۔ آخری چیز نماز کی تشہد، تو پہلا تشہد اور دوسرا تشہد اس کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ آئندے کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے صحیح طریقے کو جان کر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔